بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم پارہ نمبر 8 کا آغاز کریں گے۔ تو آج کے لیسن کے اندر ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 8 کے دورے کو کریں گے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کا تذکرہ کیا، ایک تو یہ کہ سورۃ الانعام کا آخری پارٹ اور دوسرا سورۃ الاعراف کا سٹارٹنگ والا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر ڈسکس کیا۔ چونکہ الانعام نام کا مطلب ہی جانور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جانوروں کے بارے میں ڈیٹیل سے تذکرہ کیا کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور مشرکین مکہ کس قسم کے جانوروں کو جو ہے وہ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تھے، یا پھر دوسرے انسانوں کے لیے حرام قرار دیتے، اپنے پیروں کے لیے صرف حلال قرار دیتے تھے، یا بتوں کے لیے منسوب کر دیتے تھے، یا پھر گدی نشینوں کے لیے منسوب کر دیتے تھے۔ اللہ نے ساری چیزوں کا تذکرہ کیا۔ تو حلال و حرام یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام قرار دینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے بارے میں حلال یا حرام کا فیصلہ کرے۔ یہ اللہ نے اختیار اپنے پاس رکھا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے اپنے راہبوں کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو نہیں ان کو خدا بنایا ہوا تھا، وہ سابقہ یہودی تھے اور بعد میں اسلام قبول کر لیا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا جو چیز تمہیں وہ حرام قرار دیتے تھے تم اس کو حرام تسلیم کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا جو چیز وہ حلال قرار دیتے تھے اس کو تم حلال تصور کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو خدا تسلیم کرنا ہے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور تم نے اٹھا کے وہ کسی انسان کو دے دیا۔ اٹ مینس کہ تم نے اللہ کے منصب کو اٹھا کے چینج کر دیا۔ تو یاد رکھیں، حلال و حرام کا جو اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 118 کے اندر بیان فرمایا، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیت پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے تقسیم کیا گیا کھانا اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور وہ حلال ہے، اللہ کے نام کا کھانا وہ حلال ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر کسی غیر اللہ کا نام لے لیا جائے، غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ چاہے وہ 12ویں کا لنگر ہو، 11ویں کا لنگر ہو، چاہے وہ نظر اللہ نیاز حسین ہو، یہ بھی ساری چیزیں حرام ہیں۔ چاہے وہ 12 ربیع الاول کا لنگر ہو جائے، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہو جائیں، چاہے کوئی بھی اس طرح کی چیز ہو جائے، چاہے 9-10 محرم کا لنگر ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ غیر اللہ کی طرف منسوب کر دی گئی لہذا حرام ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فرمایا کہ اس چیز کو ہرگز نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہی تو اصل میں فسق ہے، یہی تو برائی ہے، یہی تو بری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو کبھی بھی تم نے کھانا پینا یا استعمال نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے کچھ عادتوں کے متعلق ڈسکس کیا کہ ان کی عادت کیا تھی۔ انہوں نے حلال و حرام کا اختیار چونکہ اپنے پاس لے لیا ہوا تھا اور اپنے پیروں کو دے دیا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ جانوروں کو منسوب کر دیا، مختص کر دیا کہ بھئی یہ جانور صرف اور صرف ہمارے پیروں کے لیے، اور کچھ کو مختص کر دیا صرف اور صرف عام عوام کے لیے۔ اور اسی طریقے سے وہ جب بھی اپنی فصل کاٹتے تھے یا کوئی بھی کمائی کرتے تھے، کوئی بھی ان کو کسی قسم کا پروفٹ ہوتا تھا یا ان کے پاس جو مال و دولت ہوتا تھا اس کا وہ حصہ داری کرتے تھے، وہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ نکالتے تھے اور اپنے پیروں کا بھی، اپنے درباروں کا بھی حصہ نکالتے تھے، اپنے بابوں کا بھی حصہ نکالتے تھے، اپنے بتوں کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ اور یہ دونوں حصے جب نکال لیں تو اس کے بعد اگر تو اللہ کے حصے میں کمی آ جاتی اور پیروں کے حصے میں زیادتی ہو جاتی، یعنی کہ اللہ کے حصے میں جو چیز نکالی گئی تھی اس کی کمی ہو گئی ہے، تو اس کو بڑھانے کے لیے پیروں کے حصوں میں سے نکال کے نہیں ڈالتے تھے،
بلکہ جب بتوں کے حصے میں کسی چیز کی کمی آتی تھی تو اللہ کا حصہ بھی اٹھا کے ادھر ڈال دیتا تھا، ادھر ڈال دیتے تھے کہ کوئی نہیں جی اللہ کو ضرورت نہیں ہے لہٰذا ہم بتوں کے لیے یہ چیز وقف کر دے۔ یعنی اللہ کے نام پر خرچ کیے جانے والے مال کو اٹھا کر بتوں کے نام پر خرچ کر دیتے تھے، اور جب اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو بتوں کو اٹھا کے اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے تھے۔ یعنی اتنا گھٹیا قسم کا رویہ ہے۔ یہ وہی یہودیوں والی حرکت ہے نا، جو یہودی کہتے تھے کہ اللہ تمہارا فقیر ہے جو ہم سے مانگتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے انہی کی حرکت کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ لوگ ایک تو جو حصے بناتے ہیں اس میں اللہ کا حصہ اور پھر پیروں کا حصہ الگ، اور پھر اللہ کے حصے میں چیزوں کی کمی کر دیتے تھے، گھٹیا چیزیں رکھتے تھے، بتوں کے حصے میں اچھی چیزیں رکھتے تھے۔ ان کی عادت شروع سے ہے، یہ ہر معاملے میں اس طرح کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اپنے بتوں کے لیے جانور مختص کیے ہوئے ہیں کہ یہ جانور صرف اور صرف ہمارے پیروں کے لیے، بتوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 136 کے اندر بیان فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ نے وہی بات بیان کی کہ یہ پیروں کا اپنے بتوں کا حصہ اور اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، اور اس میں اللہ کے حصے میں جب کمی آتی تو اس میں بتوں کے حصے سے نکال کے نہیں ڈالتے، جب بتوں کے حصے میں کمی آتی تو اللہ کے حصے سے نکال کے ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہ اپنی اولادوں کو، یہ تو پھر جانوروں کی بات اور نہیں، یہ اپنی اولادوں کو بھی اپنے بتوں کے نظر کر دیتے تھے، یہ نذرانے کے طور پہ یہ وہاں پر وقف کر دیتے تھے اپنی اولادوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے اپنی اولاد کو مار ڈالا، ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا۔ آیت نمبر 137 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ اپنے پیروں کی نیاز پوری کرنے کے لیے منت جو مانگی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بھی لا کے وہاں پہ ذبح کر دیتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے نام پر اپنی اولاد کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اللہ نے تو اپنے پیغمبر ابراہیم کی اولاد کے گلے کے اوپر رکھی گئی چھری کو چلانا پسند نہیں کیا، مناسب نہیں سمجھا، بلکہ اس کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا کہ کسی انسان کا اس طریقے سے قتل کیوں ہو، کسی انسان کے گلے کے اوپر چھری کیوں چلے۔ اللہ نے تو اس کی جگہ مناسب ہی سمجھا کہ یہاں پر مینڈا آ جائے۔ تو یہ لوگ تو غیر اللہ کے نام پر جا کے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اپنی اولادوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں صرف اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا کہ یہ کچھ جانوروں کو اٹھا کر گدی نشینوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں کہ ہمارے بتوں کے جو گدی نشین ہیں، یہ جو آستانے کے گدی نشین ہیں، یہ ان کے لیے مختص ہے، یہ صرف یہی ان جانوروں کے اوپر سواری کریں گے، ان کی گاڑیاں، ان کی سواریاں خاص ہیں، ان کی گاڑیوں کے اوپر عام کوئی بندہ نہیں چڑھ سکتا، ان کی سواریوں کو عام بندہ سواری نہیں کر سکتا، ان کے جانوروں سے کوئی عام بندہ دودھ نہیں پی سکتا۔ یہ وہی ہندوانہ کلچر جو ہندوؤں کی رسم، جو ہندوؤں کے ہاں آج بھی شودر ذات اور برہمن ذاتوں کے متعلق پایا جاتا ہے کہ شودر ذات برہمن ذات کو ٹچ نہیں کر سکتی، ان کے برتنوں میں کھا نہیں سکتی، ان کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ جو شودر ہے وہ خود اپنی گیتا کو اور اس طرح کی کتابوں کو پڑھ نہیں سکتے، جو برہمن ہے صرف وہی پڑھ کے بتایا کریں گے۔ تو یہ رویہ آج بھی اسی طریقے سے مشرکین کیا پایا جاتا ہے۔ وہ مکے کے مشرک بھی یہی رویہ رکھتے تھے، اور یہاں پر بر صغیر کے مشرک بھی یہی رویہ رکھتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ بیان فرمایا کہ 139 کے اندر وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو ایک تو بتوں کے ساتھ ہے نا بات، یہ تو اپنے لیے بھی کچھ چیزیں اپنے پاس ہی حلال، اپنے پاس ہی حرام قرار دیتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کچھ چیزیں اپنے مردوں کے لیے حلال رکھی ہیں کہ یہ چیزیں صرف مرد کھائیں گے، اور یہ چیزیں صرف عورتیں کھائیں گی، یہ چیزیں عورتیں نہیں کھا سکتی اور یہ چیزیں مرد نہیں کھا سکتے۔ یعنی حلال و حرام کا ٹوٹلی کنسیپٹ انہوں نے اٹھا کے اپنے اختیار میں لے لیا کہ یہ جس چیز کو حلال کرنا چاہیں کر لیں گے، جس چیز کو حرام قرار دینا چاہیں گے کر لیں گے۔ یہ رویہ انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ بیان فرمایا کہ تم لوگوں نے حلال و حرام کا اختیار اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے اندر پھر جو چیز چاہتے ہو اپنے پیروں کے لیے وقف کر دیتے ہو، پیروں کے لیے نکال دیتے ہو، بتوں کے لیے نکال دیتے ہو۔ اصل جو نکالنے والی چیز ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ہے، کہ تم نے مال سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔
جو حصے تم بتوں کے لیے نکالتے بتوں کے لیے نہیں نکالیں بلکہ اللہ کے لیے حصہ نکال لیں، اور وہ اللہ کے لیے جو نکالنا ہے کدھر جائے گا؟ وہ تمہارے امیروں سے لے کے غریبوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ کتنا پیارا قسم کا سسٹم اسلام نے متعارف کروایا زکوٰۃ کا۔ یہ وہ جاگیردارانہ کلچر نہیں رکھا کہ مال سارا لیے جائیں گے اور جا کر ایک ہی بندے کو دیے جائیں گے، وہ وڈیرا، وہ پیر، وہ فقیر، وہ بابا، وہ ولی، ان کا امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور مرید سارے غریب سے غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آیت نمبر 141 کے اندر، اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے، اور کھجوروں کے درخت اور کھیتی جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے، اور اس کے پھل میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائے اس کا حق اس کی کٹائی کے دن ادا کرو اور حد سے نہ گزرو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ نے فرمایا یہ جتنے قسم کے تمہیں پھل دیے ہیں، ان کے باغات دیے ہیں، ان میں سے اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی کٹائی ہو۔ یعنی کہ جو فصل ہے، جو ایگریکلچر زمین ہے، اس کے اندر سے زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوگی؟ وہ تب ادا ہوگی جب فصل کی کٹائی ہوگی۔ وہ فصل کی کٹائی 4 مہینے بعد ہو، 6 ماہ بعد ہو، سال بعد ہو، 2 سال بعد ہو، یا 1 مہینے بعد فصل کی کٹائی ہو رہی، جب بھی فصل کی کٹائی ہوگی اس میں سے آپ عشر نکالیں گے، اس میں زکوٰۃ نکالیں گے۔ وہ زکوٰۃ کس طریقے سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمایا کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے 1483 نمبر، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ زمین جسے آسمانی پانی یعنی کہ بارش کا پانی یا چشمے سیراب کرتے ہوں تو وہ خود بخود نمی سے سیراب ہو جاتی ہو تو اس کی پیداوار سے 10واں حصہ لیا جائے گا، اور جب زمین جس کنویں سے پانی سے سیراب کی جائے اس کی پیداوار میں سے 20واں حصہ لیا جائے گا۔ یعنی قدرتی پانی سے سیراب ہونے والی زمین سے 10واں حصہ لیا جائے گا زکوٰۃ کا، یعنی 10واں حصہ عشر کا نکالا جائے گا، اور جو خود پانی لانا پڑے یعنی کہ اس کنویں سے نکالنا پڑے یا ٹیوب ویل لگانے پڑے تو اس کے پانی میں اس کے پانی سے سیراب ہونے والی زمین سے 20واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے لیے نکالا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تم غیر اللہ کے نام کی چیزیں منسوب کرتے ہو، اللہ نے تمہارے لیے یہ حل رکھا ہے، وہ جو غیر اللہ کے لیے منسوب کرتے ہو وہ صرف غیر اللہ ہی کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا۔ اللہ نے فرمایا لیکن زکوٰۃ کا اصل کنسپٹ، اسلام کا محبت والا کنسپٹ یہ ہے کہ تم جو زکوٰۃ نکالو گے، جو عشر نکالو گے، وہ کسی ایک بندے کے پاس نہیں چلی جائیں گی، وہ تمہارے علاقے کے امیر لوگ نکالیں گے اور تمام غریبوں کو تقسیم ہو جائے گی۔ یہ ایک ویلفیئر کا سسٹم اسلام نے بڑا زبردست قسم کا متعارف کروایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے متعلق کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا، کہ یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہوا تھا۔ جس طرح مشرکین مکہ کے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا حکم دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کیا، بلکہ انہوں نے حلال و حرام کا اختیار اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے حلال و حرام کا اختیار اپنے پاس رکھا، تو جو یہودی تھے انہوں نے اختیار تو نہیں رکھا لیکن حلال کو حرام چیز کو حلال کرنے کے تگدو کے اندر لگے رہے، یعنی ہیلے اور بہانے تلاش کرتے تھے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، ناخنوں والے جانور اور چربی جو ان سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہوئی تھی، لیکن یہ اس کو کھاتے تھے۔ کس طریقے سے کھاتے تھے؟ ہیلا نکال کے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 146 اور 146 کے اندر بیان فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، فرمایا اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام قرار دیا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، فرمایا کہ اور گائے اور بکریوں یعنی کہ جو مویشی چرنے پھرنے والے ہیں ان کی چربی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام قرار دیا، الا یہ کہ وہ چربی جو کہ ان کی پشتیں یا پھر آنتڑیاں اٹھاتی ہیں وہ صرف لال ہیں، باقی کوئی بھی چربی لال نہیں ہے ان کے لیے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری کی روایت 2236 نمبر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ یہود کو برباد کرے جن کے اوپر اللہ نے چربی کو حرام قرار دیا، تو یہ چربی کو پگھلا کے اس کو بیچ کے استعمال کرتے تھے، یعنی چربی کو آئل کے اندر کنورٹ کر کے آئل بیچتے تھے، کہتے تھے ہم نے تو تیل بیچا، ہم نے تو چربی بیچی نہیں۔ یہ وہی چیز ہے نا کہ حرام چیز کو حلال کرنے کے لیے کوششیں کرنا۔ سود تو حرام ہے جی، سود میں سے کوئی رستہ تو نکالے نا، اب انٹرسٹ کا کوئی رستہ تو نکالے، یہ رستہ ہی تو نکالا تھا یہودیوں نے، جو آج ہمارے ہاں بھی رستے نکالے جاتے۔
یہ وہی چیز ہے کہ خود تو حرام نہیں کھانا، خود تو سور نہیں کھانا، شرابیں نہیں پینی، لیکن غیر مسلموں کو بیچنی ہے اور اس کے پیسے کھانے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں پر مشرکین جو ان سے ہیں وہ حرام و حلال کا اختیار ہی اپنے پاس لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں، وہیں پر یہود کو جو کہ اللہ نے جن کو علم دیا تھا، وہ علم آ جانے کے بعد اب وہ سمجھ تو گئے کہ یہ چیز تو ہمارے لیے حرام ہے کہ حلال و حرام کا اختیار ہم اپنے پاس رکھ لیں، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، اس میں سے چور دروازہ نکالنے کی کوشش کی، انہوں نے حرام کردہ چیز کو حلال بنانے کے لیے چور دروازے تلاش کیے۔ فرمایا یہ دونوں عمل ہی غلط ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 151 اور 152 کے اندر جو سے ہے وہ یہودی ان کے حرام کردہ چیزوں کی ایک فہرست کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی طریقے ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائی کے کاموں سے باز آ جو ان کے قریب نہ جاؤ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے کئی ایک احکامات ان کے لیے نازل کر کیے، جو کہ اس پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل کے اندر گاہے بقائے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ کسی اور دوسرے رستے کو اختیار کرنا ممنوع قرار دیا۔ اسلام کا رستہ کون سا ہے؟ وہی جو قرآن و سنت کا رستہ ہے۔ فرمایا کہ یہودیوں اور مشرکین، تم لوگوں نے اللہ کے فیصلے کی مخالفت کی، اللہ نے جو حلال و حرام چیزیں کی ان کو تم نے نہیں تسلیم کیا اور اپنے پاس سے چیزیں بنائیں، تو یہ تمہارا طریقہ کار درست نہیں ہے۔ درست طریقہ کار وہی جو قرآن و سنت کا طریقہ کار ہے۔ اتباع قرآن و سنت کی کرو گے تبھی کامیابی ہوگی، نہیں کرو گے تو ناکامی ہے، نہیں کرو گے تو فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نمبر 153 کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانعام کی، فرمایا کہ اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، فرمایا کہ یہ میرا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، فرمایا ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو راستے متفرق ہیں، جو بکھرے ہوئے راستے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، کیا یہ شعر ہے لمبا سارا۔ تو یہ وہی چیز ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی کہ یہ متفرق راستوں کی طرف نہیں جانا، ایک صراط مستقیم کی طرف جانا ہے، اور ایک صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اللہ تعالیٰ جس حکم کی تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، انسان کے اپنے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ اس حکم کی تاکید کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر کیے جانے والے ایک بہت بڑے کرم اور فضل کا تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 160 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ فرمایا کہ اس سے بڑا اور کرم اور فضل کیا ہوگا، تم ایک نیکی کرو میں اس کا اجر تمہیں 10 گنا بڑھا کے دوں، تم ایک گناہ کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں اس کا جو سزا جو سی ہے، جو اس کا گناہ ہوگا وہ تمہارا ایک ہی لکھا جائے گا، لیکن ایک نیکی کرو گے تو اس کا اجر 10 گنا بڑھا کے لکھا جائے گا۔ اس سے بڑا اور فضل کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہے قرآن۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس کو کر لے تو اس کو کم از کم 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھانے پر بھی قادر ہے اگر انسان کی نیت زیادہ خالص ہوگی تو۔ اور پھر فرمایا اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اور گناہ کا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے گناہ نہیں لکھتے، لیکن گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اب گناہ کا ارادہ کرنے کے بعد گناہ نہ کرنے والوں کی بھی 2-3 اقسام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دے، ارادہ کیا تھا کہ میں نے گناہ کرنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ دے، جب اس کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دے گا، نیکی دے گا کہ اس نے گناہ کو چھوڑا ہے۔ دوسری قسم ہے وہ یہ کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو پھر وہ کسی وجہ سے نہ کر پائے، ٹھیک ہے، تو اس میں نہ تو اس کے لیے کوئی خیر ہے اور نہ ہی پھر کوئی برائی ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں تھا کرنے کا۔
اور اگر جو ان سے ہے وہ پوری کوشش کرتا ہے اس گناہ کو کرنے کی لیکن حالات ہی نہیں بن پاتے اس گناہ کو کرنے کے، تو اس کے لیے گناہ لکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر حالات اس کے لیے بن جاتے تو اس نے گناہ کر لینا تھا. تو لہٰذا ان تینوں چیزوں کو جو ان سے ہے وہ ذہن کے اندر رکھنا چاہیے. پہلا یہ کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اللہ کے لیے چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اس کے بعد کسی غفلت کی وجہ سے بھول جائے. تیسرا یہ کہ انسان گناہ کا ارادہ کرے اور اس کی عمل کرنے کی کوشش بھی کرے لیکن نہ کر پائے، حالات نہ بن پائے. تو یہ تینوں جو ان سے ہیں وہ سینیریوز ہمارے سامنے موجود ہیں. تو لہٰذا گناہ کا ارادہ جب بھی کریں تو اس پر توبہ کر لیں، گناہ کو چھوڑ دیں. یا اللہ سے دعا کریں، یا اللہ تو نے مجھے گناہ سے بچانا ہے. اللہ تمہیں آپ لوگوں کو گناہ سے بلا دے گا، گناہ آپ کے دماغ سے نکال دے گا. تو انسان کے لیے آٹومیٹکلی حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے لیے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا. مسلمان کا سٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہونا چاہیے کہ انسان اس بات کے اوپر آ جائے کہ یا اللہ میرا جینا میرا مرنا صرف اور صرف تیری ذات کے لیے خاص ہے. میری زندگی میری موت تیری ذات کے لیے خاص ہے. میرا وقت، میری صلاحیتیں، میرے اس تمام قسم کی ایبیلٹیز، ہر چیز یا اللہ تیری ذات کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 162 کے اندر بیان فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے ابراہیم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ جو ایک کنسپٹ اللہ نے بیان کیا نا کہ مومن کی زندگی کا سٹینڈرڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے لیے وقف کر دے. یہ انسان ذرا ذہن کے سوچے تو صحیح نا کہ یہ جسم جو میرے پاس ہے یہ کس کا ہے؟ یہ کس نے مجھے دیا ہے؟ کیا میرا ذاتی تھا؟ اللہ نہ دیتا تو میرے پاس نہیں ہونا تھا. یہ اللہ کا عطا کردہ. جب اللہ کا عطا کردہ تو اس کے اوپر ملکیت بھی اللہ کی ہے، پھر اللہ لینا چاہے تو لے لے. جب ملکیت اللہ کی، پھر اللہ جیسے چلانا چاہے چلا لے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق جو ان سے ہے وہ احکامات بھیجے کہ اس کو اس طریقے سے چلانا ہے. وہ اللہ کی جس رب کی اونرشپ ہے وہ رب ہی بتائے گا نا اس کو کیسے چلانا ہے. اس رب نے بتایا قرآن مجید کے اندر اس کو اسی طریقے سے چلانا ہے. اب انسان اگر اس کی مخالفت کرے گا تو اللہ پہ سوال کرے گا، ہاں جی میں نے جو کہا تھا اس طریقے سے چلانا ہے تم نے کیوں نہیں چلایا؟ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. کہ انسان کی تمام قسم کی صلاحیتیں، تمام قسم کا وقت، انسان کا جینا، انسان کا مرنا، زندگی، موت، حیات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کا تذکرہ کیا. سورۃ الاعراف مکی سورت ہے جو کہ مکی دور کے آخری حصے کے اندر جا کے تقریباً نازل ہوئی. اور اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین مکہ ہیں اور جو یہود و نصارہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا ہے پچھلی قوموں کے احوال کا تذکرہ کر کے. صرف اس بات کا تذکرہ کیا کہ جو حرکتیں تم لوگ کر رہے ہو یہ حرکتیں آج سے پہلے کوئی قومیں بھی کرتی تھیں، اور ان قوموں کا ڈیٹیل کے تذکرہ کر کے ان کی حرکتوں کو واضح کیا. اور پھر فرمایا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے ان کا انجام جو ہوا وہ تمہارے سامنے یہ ہے. تو لہٰذا جو تم لوگ حرکتیں کر رہے ہو یہی حرکتیں انہوں نے بھی کی تھی، ان کا انجام یہ ہوا. اب تم لوگ کر رہے ہو، تم لوگ بھی سوچ لو تمہارا انجام کیا ہوگا. تو اللہ نے اس چیز کا ڈیٹیل کے اندر تذکرہ کیا. اسی طریقے سے اس سورت کا نام جو اعراف رکھا گیا، اعراف کہتے ہیں ایک پل کو. تو یہ انشاءاللہ جب آگے پہنچے گی اس پارٹ میں تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ وہ پل کیا ہے، کس قسم کا وہ پل ہوتا ہے اور اس پہ کیا کیا کون سے لوگ ہوتے ہیں. اللہ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ ڈیٹیل کے اندر کیا. اس سورت کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اتباع کتاب و سنت کا تذکرہ کیا کہ انسان کی زندگی کی کامیابی کی ضمانت صرف قرآن و حدیث ہے، قرآن و سنت ہے. قال اللہ و قال رسول ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. جو ان دو پر عمل کرے گا صرف اس کی نجات ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی نجات نہیں ہوگی. آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اس چیز کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، نہ کہ اس چیز کی اتباع کرو جو غیر اللہ کی ہے. اللہ کے حکم کے علاوہ کسی اور کے حکم کی اطاعت اتباع نہیں کرنی. لعلکم تذکرون قلیلا ما تذکرون.
اور میں کم ہی لوگ ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو حالات کے اوپر، حالات کی نبض کے اوپر انگلیاں رکھنے والے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ پورا قرآن کے اندر نا آپ ایک اصول یاد رکھیں، پورے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد کا جہاں پہ تذکرہ کیا، ان کے ساتھ کہا کہ کثیر تعداد جاہل ہے، کثیر تعداد جو ان سے نا وہ اکثریت گمراہ لوگوں کی ہے، اکثریت فاسق لوگوں کی، اکثریت کافروں کی ہے۔ اور جہاں پر اقلیت کی باری ہے، یہ کم لوگوں کی باری ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ لوگ مومن ہیں، کم ہی ہیں جو کہ نصیحت پکڑنے والے ہیں، کم ہی ہیں جو کہ شعور رکھنے والے ہیں، کم ہی ہیں جو سمجھنے والے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، اور کم ہی لوگ ہیں جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ تو میجورٹی از اتھارٹی والا جو سین ہے وہ شریعت کے اندر نہیں چلتا۔ شریعت کے اندر ہمیشہ جو سے ہے وہ اس کے اخلاص کو دیکھا جاتا ہے، ہمیشہ جو سے ہے وہ اس کی مٹیریل کو دیکھا جاتا ہے، مٹیریل ہے کس قسم کا، اس کی کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے شریعت کے اندر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا کہ کس طریقے سے آدم کو بنایا، اور وہ ساری کی ساری ڈیٹیل کہ ابلیس نے سجدہ کیا نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آیت نمبر 12 کے اندر بیان فرمایا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا اور تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو سجدہ کرنے کو حکم دیا، تو فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو جب اس سے سوال کیا کہ تم نے سجدہ کیا کیوں نہیں، تو کہنے لگا قال انا خیر من، یہ اس کی عقل کی دلیل ہے۔ شریعت کے اندر عقلی دلیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی عقل شریعت کا کوئی پیمانہ نہیں بنائے گی۔ دین کو کبھی بھی عقل کے ترازو پر نہیں تولا جاتا۔ جب بھی دین کو عقل کے ترازو پر تولیں گے تو غلطی کریں گے، خطا کھائیں گے۔ اگر دین عقل کے ترازو پر ہی تولنے والا ہوتا تو کبھی بھی جرابوں کے اوپر مسا، موضوع کے اوپر مسا اوپر سے نہ ہوتا، نیچے سے ہوتا، کیونکہ جرابے تو موضوع تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، اوپر سے تو گندے ہی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا شریعت کے معاملے میں اپنی عقل کو نہیں لڑانا، بلکہ سمعنا واطعنا والا حکم کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ تو ابلیس نے، شیطان نے جو اپنی عقل کو لڑایا تو وہاں پر اس نے خطا کھائی، اور اس نے کہا کہ قال انا خیر منہ، میں اسے زیادہ بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، میں آگ سے بنایا گیا ہوں۔ اور فرمایا اور کہنے لگا کہ وخلقتہ من طین، اور یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، لہٰذا مٹی، آگ جو سی ہے وہ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، آگ بھڑکنے والی ہوتی ہے، اوپر کو اٹھنے والی ہوتی ہے، خوشنما ہوتی ہے، رنگین ہوتی ہے، اور ذرا شعلے اس کے بھڑک رہے ہوتے ہیں، ذرا روب دار ہوتی ہے، تو لہٰذا آگ زیادہ بہتر ہے۔ مٹی جو سی ہے وہ دب جانے والی، بیٹھ جانے والی، جو بچ جانے والی ہے، تو لہٰذا یہ بہتر نہیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے عقل کے اوپر ہی تولنا ہے تو پھر یہ اس چیز کو بھی دیکھا جائے نا کہ مٹی آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، تو لہٰذا پھر عقل تو اس کی غلط ثابت ہوگی نا۔ لیکن شیطان چونکہ اپنی عقل کو لڑا رہا تھا، اس لیے اس نے خطا کھائی اور وہ دھتکارے جانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو جب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا تو ابلیس نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور قسم کھائی۔ آیت نمبر 16 اور 17 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقیم۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ، میں تیری مخلوق کو، تیری اس جو تخلیق ہے اس کو گمراہ کر دوں گا، تیرے رستے سے، تیرے رستے سے ہٹا دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اور کہنے لگا کہ میں اس کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ہر طرف سے آ کر اس کے اوپر حملہ کروں گا، اس کی سوچ کے اوپر حملہ کروں گا، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو شکر کرنے والے ہوں گے، میں اکثریت کو ناشکرا کر کے چھوڑوں گا۔ جو اس نے اللہ تعالیٰ سے قسم کھائی۔ اور آج دیکھیں کہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، اکثریت لوگ نافرمان نہیں، اکثریت لوگ ناشکرے نہیں، اکثریت لوگ شیطان کے ماننے والے نہیں، اکثریت لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں۔ تو یہ معاملہ آج ہمارے سامنے، بالکل آنکھوں کے سامنے سارا کچھ جو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 کے اندر بیان فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا
لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، بے شک ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا میں ضرور جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، یہاں سے دفع ہو جا۔ اپنے مقربین کے اندر رکھا ہوا تھا نا ابلیس کو، چونکہ جنوں کا سردار تھا، اور وہ ہوتے ہوئے جنوں کا سردار ہوتے ہوئے اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، لیکن جب اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا دفع ہو جائے، یہاں سے نکل جا، دھتکارا گیا تو اب۔ اور یہ یاد رکھ، جو بندہ تیرے پیچھے چلے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو ملا کر جہنم میں ڈال کے تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ جہنم کو تم ساروں کو اندر ڈال کے جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی فیصلہ کر دیا۔ اب جو بھی بندہ شیطان کے پیچھے لگے گا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو کر رہنے والا ہے کہ اللہ اس کو شیطان کے ساتھ ہی جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اور اما حوا کو دونوں کو جنت کے اندر بھیج دیا اور کہا کہ جو مرضی کرو، یہاں سے کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 19 کے اندر بیان فرمایا وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت کے اندر رہو۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا تم دونوں جنت کے اندر رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، تم جہاں سے کھانا چاہو کھا سکتے ہو، پوری جنت تمہارے لیے کھلی، پوری جنت تمہارے لیے حلال ہے، جو کھانا چاہتے ہو جیسے کھانا چاہتے ہو کھاؤ پیو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر گئے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ نے اس درخت کے ایک درخت ہی کیوں رکھا؟ اللہ چاہتے تو اللہ پوری جنت کو حلال کر دیتے نا، اس درخت کو نہ حرام کر دیتے، لیکن اللہ نے انسان کی ٹریننگ کرنی تھی کہ جہاں پر تمہیں بھیجنا ہے اس جگہ پر اکثریت چیزیں تمہارے لیے حلال ہوں گی، کم ایک چیزیں ہوں گی جو حرام ہوں گی، تو لہٰذا انہی چیزوں کو اپنانا ہے جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں، حرام چیزوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ آج دنیا کے اندر دیکھیے ساری چیزیں حلال ہیں سوائے گنی چنی چند ایک چیزوں کے حرام، صرف وہ گنی چنی چند ایک چیزیں حرام، باقی سب کچھ ہی حلال ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اسی چیز کے طرف جاتے ہیں جو کہ حرام ہوتی ہے۔ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اما حوا دونوں کو اسی چیز کے قریب لے گیا، اور اس نے بہکایا کس طریقے؟ اس نے کہا کہ یہ درخت جس کو تمہیں چھونے سے منع کیا گیا نا، یہ درخت اصل میں تمہیں امر کر دے گا، تمہیں ہمیشگی کی زندگی دے دے گا، تمہاری زندگی اللہ نے بڑی محدود سی رکھی ہے، اور تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ کہیں تم یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہ جاؤ۔ جس طریقے سے فرشتے زندہ ہیں، ان سب نے یہ پھل کھایا تو سارے زندہ ہیں۔ اور شیطان نے یہ لوجک پڑھانے کی کوشش کی، یہ دماغ گھمانے کی کوشش کی، منطق پڑھانے کی کوشش کی، اور اس کا تکا یہ چل پڑا، اس نے پھسلا دیا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی اما حوا کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں نے غلطی کی ہے شیطان کے پیچھے لگ کے، شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر سے جنت کا لباس اتارا اور وہ دنیا کے اندر بھیج دیا۔ تو اللہ نے کہا تم دونوں نے غلطی کی ہے، اور کہا کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا، میں نے تم سے کہا بھی تھا، پھر بھی تم نے نافرمانی کی، پھر بھی تم نے شیطان کے پیچھے گئے۔ تو جیسی یہ غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام چونکہ پہلی غلطی تھی اس لیے پتہ ہی نہیں تھا کہ معافی کس طریقے سے مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ مجھے بتا میں کس طریقے سے معافی مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہو ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ اے ہمارا رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا گناہ کو کر کے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے پہ رحم نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں کل قیامت کے دن۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا، اور پھر فرمایا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا کہ اتر جاؤ، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہے، یعنی یہ انسان جنات کے دشمن ہے، تم نے آپس میں خیال سے رہنا ہے۔
تمہارے اس یونیورس کو علیحدہ تو رکھا گیا، تمہارے اس میدانوں کو الگ تو رکھا گیا، لیکن آپس میں اختلاط نہیں کرنا، آپس میں ملنا جلنا نہیں ہے، تم ایک دوسرے کو دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، فرمایا تمہارے لیے زمین کے اوپر جائے قرار ہے، زندگی ہے، ایک محدود مدت کے لیے زندگی ہے، بڑی مختصر سی، تو لہذا سوچ سمجھ کے گزارنی ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور فرمایا کہ تم اسی کے اندر ہی زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ انسان کو اس کی زندگی، موت اور اس کے بعد دوبارہ حیات کا اللہ تعالیٰ نے فلسفہ بیان کر کے سمجھا دیا، اور یہ بات بتا دی کہ شیطان تمہارا ازلی اور ابدی دشمن ہے، تو لہذا شیطان کی باتوں کے پیچھے نہیں جانا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان انسان کا لباس اترواتا ہے۔ انسانیت کی جو اعزاز والی چیز ہے نا، وہ انسان کا لباس ہے۔ اور بھی سینکڑوں کروڑوں اربوں خربوں مخلوقات ہیں، ان سب سے انسان کے درمیان جو امتیازی چیز ہے وہ لباس ہے۔ انسان لباس پہنتا ہے اور باقی لباس نہیں پہنتے۔ جب شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس قدم سے اور اس جنت کا وہ درخت والا پھل کھلا دیا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا فَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے ان کو پھسلا کے اس درخت کے قریب لے گیا، اور وہ جیسے انہوں نے اس کا پھل کھایا تو ان کے جسم کے اوپر سے جنت کا لباس اتر گیا۔ فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ تو جیسے ہی وہ لباس اترا تو آدم علیہ السلام فوراً اٹھا کے اپنے جسم کو پتوں کے ساتھ ڈھکنا شروع کر دیا۔ تو شیطان اس بات پہ خوش ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف تو کر دیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یا بنی آدم، ہے بنی آدم، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ شرم گاہ کو چھپانا۔ پھر فرمایا وہ اور زینت ہے یہ تمہارے لیے، یعنی خوبصورتی کی علامت ہے۔ خوبصورت لباس پہنو گے اچھے لگو گے۔ دو مقصد ہے، ایک تو یہ کہ خوبصورت لگنا، اور دوسرا یہ کہ انسان کے ستر کو ڈھکنا۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے لباس پہننے کا۔ اگر تو ستر نہیں ڈھکا جا رہا ہے، اٹ مینز کہ وہ لباس مکمل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ بہترین لباس تو یہ کہ انسان اپنے نفس کو لباس پہنا لے۔ جو نفس لوامہ ہے، جو نفس امارہ ہے، اس کو لباس پہنا لے، نفس لوامہ بنا لے، اور اس کو لباس پہنا کے انسان نفس مطمئنہ کی طرف لے جائے۔ انسان اپنے دل کے اندر موجود حسد اور بغض کو جو انسان نکال کے باہر پھینکے اور اپنے دل کو ایک غلاف کے اندر لے آئے، لباس کے اندر لے آئے۔ جو اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کا تقوی کا جو لباس ہے، یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، فرمایا یہ آیات ہیں جو تمہارے سامنے تلاوت کیا دی لعلہم یتذکرون، جو تاکہ تم جو ان سے ہے وہ نصیحت حاصل کرو۔ اب شیطان کا اصل کام کیا ہے؟ انسان کا لباس اتروانا۔ چونکہ اما حوا اور آدم کا بھی اس نے لباس اترایا تھا، اب بھی شیطان کا یہی ہتھکنڈا ہے، شیطان انسان کے لباس اترانا چاہتا ہے۔ اللہ نے آیت نمبر 27 کے اندر بیان فرمایا لا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسا یوار لیوریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔ فرمایا اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنتی، جس طرح اس نے تمہارے باپ دادا کو جنت سے نکال دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ اور ان کی شرم گاہیں جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتراتا تھا تاکہ ان کی شرم گاہوں کو واضح کر دے، ان کو ننگا کر دے، نعوذ باللہ من ذالک، ان کو برہنہ حالت میں کر دے۔ فرمایا بے شک وہ اور اس کے قبیلے تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں لم تروہا، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتے، جنات انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے۔ تو لہٰذا ان سے ہمیشہ جو ان سے ہے وہ بچ کے رہنا ہے، اللہ کی پروٹیکشن طلب کرتے رہنا ہے۔
سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے رہنا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتے رہنا ہے، سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے رہنا ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتے رہنا ہے، معوذتین کی تلاوت کرتے رہنا ہے۔ یہ ان ساری صورتوں کی تلاوت کرنے سے انسان کے گرد ایک ایسا کور سا بن جاتا ہے جس کو یہ لوگ پار نہیں کر سکتے، ایک ایسا انرجی سرکل بن جاتا ہے جس کے اندر یہ شیاطین داخل نہیں ہو سکتے، جنات داخل نہیں ہو سکتے اور انسان کے اندر نہیں گھس سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ انسان کے لیے اس بات کو کلیئرلی بیان کر دیا کہ شیطان کا اصل مقصد لباس کو اتروانا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں شیطان اس نوجوان نسل کو جب بھی کسی برائی کی طرف لے کے آتا تو اس کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مرد و عورت کو آپس میں اتنا قریب کر دے کہ ان کے لباس ایک دوسرے سے اتر جائیں۔ جب وہ اتر جائیں گے تو حیا ختم ہو جائے گی، جب حیا ختم ہو جائے گی پھر پاکی ایمان بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لباس کے متعلق بیان فرمایا کہ لباس جو سا اللہ نے تمہارے لیے زینت کا سبب بھی بنایا ہے تو تقوی کا لباس تمہارے لیے بہتر بھی ہے، تو لہٰذا جب بھی تم مسجد کی طرف جاؤ تو خوبصورت ترین لباس پہن کے جاؤ۔ آیت نمبر 31 کے اندر بیان فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب بھی تم نے مسجد کے اندر جانا ہے، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونا ہے، عبادت کے گھر سے جانا ہے تو خوبصورت ترین لباس پہن کے کھڑے ہونا ہے۔ یہ لباس کی خوبصورتی تب اختیار کرنی ضروری ہے جب انسان مسجد کے اندر جائے، جب اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو، انسان خوبصورت لگ رہا ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعراف والوں کا تذکرہ کیا کہ اعراف والے اصل میں ہے کیا۔ اعراف ایک ایسے پل کا نام ہے جو جنت اور جہنم کے بالکل درمیان کے اندر ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جن کی نیکیاں 50% زیادہ مور دین 50% ہے، وہ جنت کے اندر چلے گئے، اور جن کی نیکیاں بلو 50% ہے وہ جہنم کے اندر چلے گئے، اور جن کی نیکیاں پورے 50% ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ جن کی نیکیاں پوری 50% ہے، نہ نیکیاں زیادہ نہ برائیاں زیادہ، وہ بالکل درمیان میں ہے، تو وہ درمیان کے پل کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا نقشہ آیت نمبر 46 اور 49 کے اندر 46، 47، 48، 49 کے اندر بیان فرمایا کہ وہ جو پل کے اوپر کھڑے ہوئے لوگ ہوں گے وہ جب جنتی لوگوں کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، یا اللہ ہمارا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ کر دے۔ اور جیسے ہی وہ لوگ جہنمی لوگوں کو دیکھیں گے اور فوراً اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے، اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ہمارا انجام ان کے ساتھ نہ کرنا، ہمیں ان کے ساتھ داخل نہ کرنا، ہمیں ان سے بچا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ وہ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں گے، اللہ کے فضل و کرم کے طلبگار ہوں گے، تو اللہ کا فضل اور کرم ہوگا تو وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے، ادروائز جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اسی چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 46 سے لے کے 49 کے اندر بیان فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ بیان فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کا مقصد کیا ہے اور عبادت کا حقیقی جو سبب ہے وہ کیا چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 54 کے اندر بیان فرمایا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سن لو پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا ہے، بہت برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ کسی چیز کا حکم دینا یہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ کو زید دیتا ہے۔ کسی بھی چیز کا حکم دینا اللہ برکتوں والا ہے۔ کیوں حکم دینا، کیوں اسی کو زید دیتا ہے؟ کیونکہ وہ کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ جو پیدا کرنے والا ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، وہی بتا سکتا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس کو کیسے چلانا ہے۔ ایک جو مکینک کمپنی ہے یا پھر کوئی مشین کی کمپنی ہے، وہ مشین کی کمپنی ہی بتائے گی اس مشین کو آپریٹ کس طریقے سے کیا جائے گا، اس میں ایررز کو کس طریقے سے کریکٹ کیا جائے گا، کوئی دوسرا بندہ نہیں بتائے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ اطاعت الہی کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتے وہ گویا کہ زمین کے اوپر فساد پھیلا رہے ہیں، کہ زمین اللہ کی ہے، رہ بھی اللہ کی زمین پہ رہے ہیں اور نافرمانی بھی اللہ کی کر رہے ہیں۔ جب نافرمانی کر رہے ہوں گے تو یہی اصل میں فساد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55 اور 56 کے اندر بیان فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اور میں اللہ تعالیٰ کو پکارو، گڑ گڑاؤ خفیہ طور پہ
اور پھر فرمایا انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع سے پکارو۔ اللہ نے جب تمہیں قرآن سنت کی تعلیم دے دیا تو اس کے بعد تم نے اللہ کی نافرمانی کر کے زمین پہ فساد نہیں پھیلانا، اور حد سے تو بڑھنا ہی نہیں۔ حد سے بڑھنا یہی ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنا کوئی حکم چلانے کی کوشش کرے یا کسی اور کے حکم کے اوپر چلنے کی کوشش کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، اور آگے سمجھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے سابقہ قوموں تھی ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے 6 بڑی قوموں کا تذکرہ کیا، ان کی عادات کا تذکرہ کیا، اور ان کے انجام کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے قوم نوح کا تذکرہ کیا۔ قوم نوح کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب نازل کیا وہ صرف ان کی بت پرستی کی وجہ سے تھا۔ وہ بتوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے، وہ اللہ کو چھوڑ کے انسانوں کے بت بنائے تھے، جنات کے بت بنائے تھے، اور دوسری مخلوقات کے بت بنائے ہوئے تھے جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہیں سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ نے فرمایا انہوں نے اس کو جھٹلایا تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو کشتی کے اندر موجود تھے، یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر موجود تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو غرق کر دیا جو ان کے علاوہ تھے اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے تھے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، فرمایا کہ یقیناً یہ لوگ جو ان سے اندھے قسم کے لوگ ہیں، ان کو صحیح راستہ نظر ہی نہیں آتا، ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ خود پتھر سے کچھ بتوں کو بناتے اور ان کو خود ہی عبادت کرنا شروع کرتے۔ یہ کیسا معبود ہے جو کہ خود بنانا پڑتا ہے، لیکن یہ اس کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اندھے قسم کے لوگ ہیں، اندھی تقلید کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جن سے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم عاد دیو ہیکل قسم کی قوم تھی، بڑے بڑے قد، بڑے بڑی جسامت، بڑے بڑے جسے، اور بڑی سخت اور جنگجو قسم کی قوم تھی۔ تو اس قوم نے جب سرکشی اختیار کی، اس قوم نے جب جھگڑے کرنا شروع کیے، اس قوم نے جب اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا شروع کی، اس قوم نے جب حود علیہ السلام کے حکم کی جو ان سے نافرمانی کی اور گستاخی کرنا شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ وَقَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، فرمایا انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اسے لے کے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ تو جس کی دھمکی تو ہمیں دیتا ہے اس کو ہمارے اوپر لے آ۔ یعنی کتنی عقل خپتی قسم کی عقل ہے، کہتے تو ہمیں اس کی عبادت کرنے کو حکم دیتا ہے کہ تو اس بات کو حکم دیتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ وہ سارے بت کدھر گئے جن کی سارے باوجود عبادت کرتے تھے، ہم سب کو چھوڑ دیں تیرے پیچھے لا کے، تو پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ تو ہمیں جو دھمکیاں دیتا ہے نا کہ اللہ کا عذاب ہے گا، ہم بھی بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں، ہم بھی بڑے، ہمارے قد کاٹ جسامت ہے، پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے ہیں، تو کون سی چیز ہے، جا تو جو تُو نے عذاب لے کے آنا لے کے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جب اللہ کا عذاب آیا تو وہ سارے کے سارے اس طریقے سے مرے پڑے تھے گویا کہ وہ زمین کے اوپر کبھی بسے ہی نہیں ہے۔ اس طریقے کا ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ قوم سمود کے اندر سب سے بڑی جو غلطی اور خامی تھی وہ یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ لوگوں کے رستوں کو روکتے تھے۔ قوم سمود یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے، یہ اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے کہنے پر ایک اونٹنی ان کو معجزے کے طور پہ دی، اور جب معجزے کے طور پہ تھی چونکہ یہ سرکش اور باغی قسم کے لوگ تھے اور نافرمان قسم کے لوگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات دیے تو اس کا غلط استعمال کیا، تو ان کے سرداروں نے مل کے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی۔ جب کونچے کاٹی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اور میں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور میں انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو اس حال میں صبح کرنے والے تھے کہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہوئے تھے تنوں کی طرح، یعنی کہ اس طریقے سے گرے پڑے تھے کہ شاید اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے دنیا کے اندر آباد رہے نہیں، زندہ ہوئے ہی نہیں کبھی، بالکل گرے پڑے، مرے پڑے۔
برے حالات ہوئے پڑے. یہ اللہ کی پکڑ ہے, اللہ کا عذاب ہے. انہوں نے سرکشی اختیار کی, انہوں نے نافرمانی اختیار کی, انہوں نے جو سے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قوم سمود کے علاقے کے اندر گئے, اور وہاں پر لوگوں نے کنویں سے پانی بھرا اور خود پینے کے لیے پانی بھرا, اور اس سے جو ان سے نا وہ آٹا بھی گوندا اور آٹا گوند کے کھانا پکانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, فرمایا کہ ان کے کنویں سے پانی استعمال نہ کرو, بلکہ اس کنویں سے پانی پیو جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا کہ قوم لوط کے اندر سب سے بڑی بیماری جو سی تھی وہ ہومو سیکشوالٹی کی بیماری تھی. یعنی سب سے بڑی برائی ہے ہی ان کے اندر یہ تھی. وہ اپنی خواہشات مردوں سے پورا کرتے تھی, عورتیں عورتوں سے خواہشات پورا کرتی تھیں, اور مرد مردوں سے خواہشات پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ اس طریقے گھٹیا قسم کے لوگ تھے. ہومو سیکشوالٹی ان کے اندر پیک پہ تھی, اور بڑی فخری انداز میں اس کو کیا کرتے تھے, اور کھلے عام کیا کرتے تھے, چھپ کے نہیں کھلے عام کیا کرتے تھے. یعنی پورا کے پورا معاشرہ گندا ہوا پڑا تھا. تو اللہ کے رسول نے ان کو کئی مرتبہ سمجھایا. جب سمجھایا تو ان کا آگے جواب کیا تھا؟ ان کا جواب یہ تھا, اخرجوا من قریتکم انہ اناس یتطہرون, انہیں اپنی بستی سے نکال دو, بے شک ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک باز ہیں. یعنی تانے کے طور پہ انہیں کو پاک باز ہے, علاقہ چھڑ دیں. یہ بہت پاک بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے علاقے میں کیوں رہ رہے ہیں, چھوڑ کے چلے جائیں یہاں سے, کیوں نہیں جاتے. یہ اس طریقے کی انہوں نے باتیں کی, رسول کو تانے دینا شروع کیا آیت نمبر 82 کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو منع بھی کیا, لیکن وہ منع نہیں ہوئے. جب منع نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کا تذکرہ کیا, جو مدین کے علاقے میں رہنے والے تھے. ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا, جو کہ ان کو سمجھاتے تھے کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی, لوگوں کے راستوں کو نہیں روکنا, بھتہ خوری نہیں کرنی. لیکن یہ سارے کے سارے کام جن سے نہ کرنے کا ان کو حکم دیا گیا, انہوں نے وہی سارے کام کرنا شروع کر دیے, انہوں نے وہی ساری حرکتیں کرنا شروع کر دی. جب یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 88 کے اندر بیان فرمایا, قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. اس قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے, اے شعیب ہم تجھے ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے, یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپسی پلٹ جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ شعیب تو اور تیرے ساتھی اگر اس بات سے باز نہ آئے, ہمیں ہماری چیزوں سے جو ان سے ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے رہے, تو یاد رکھو ہم تجھے اور تیرے ساتھ کے تمام قسم کے لوگوں کو اپنے علاقے سے نکال دیں گے, ملک بدر کر دیں گے, تمہیں ملک سے نکال دیا جائے گا. یہ سزا انہوں نے سنانے کی کوشش کی. اور اتنا بڑا جو ان سے ہے وہ جرم کرنے پر ان کو جب روکا جاتا تھا تو آگے سے تڑیاں لگاتے تھے, دھمکیاں لگاتے تھے نبی کو, وقت کے نبی کو. جب وقت کے نبی کو ٹکرائیں گے تو پھر اللہ کا عذاب تو آئے گا, اللہ کے فرشتے تو نازل ہوں گے عذاب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر جب عذاب نازل کیا تو یہ ساری کی ساری قوم اس عذاب کے اندر گھیری گئی, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل اس قوم کو ملیہ میٹ کر دیا گیا, ختم کر دیا گیا. اللہ نے ان ساری کی 6 قوموں کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ بیان کیا کہ ان قوموں کے اندر جو برائیاں ہیں وہ برائیاں اگر تمہارے اندر پائی جاتی ہیں تو ان برائیوں کو نکال پھینکو, کیونکہ ان برائیوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان برائیوں سے نکل جاؤ, ان برائیوں کو چھوڑ دو, ان حرکتوں کو چھوڑ دو, ایک اللہ کی بات شروع کر دو. اللہ کی نافرمانی نہ کرو, رسول کی نافرمانی نہ کرو, رسول کی گستاخی نہ کرو, رسول کی ہر بات کو تسلیم کرو. تو یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس پورے پارے کے اندر بیان کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اس بارے میں جو کچھ بیان کیا, جو صحیح بیان ہوا, وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا, اور اگر بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہوئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.